اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها عذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر عوراتنا اللہم آمن روعاتنا آمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق غزوہ خندق 5 ہجری سے ہے، جس وقت کے اسلام کے دشمنوں نے ریاست مدینہ پاک کو گھیر لیا تھا۔ مدینہ پاک کی جو لوکیشن تھی وہ اس کے مشرق، مغرب اور جنوب والی سائیڈ محفوظ تھی باغات کی وجہ سے اور چٹانی راستوں کی وجہ سے، اور صرف شمالی والا علاقہ کچھ سامنے تھا۔ وہ تقریباً 3 سے 4 میل کی پٹی تھی، وہ اس سے دشمن آ سکتا تھا۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے مشورے سے وہاں پہ خندق کھود دی، اور وہاں اگر بڑا لشکر آ رہا ہو تو راستے پہ 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری ایران کے لوگ خندق کھودا کرتے تھے۔ وہ تو پانی بھر دیا کرتے تھے، یہاں پانی تو تھا نہیں، لہذا پھر بھی 15 فٹ گہری۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کا گروپ بنا کر صحابہ کو 40-40 ہاتھ زمین کاٹنے کے لیے لگا دیا۔ ایک گروپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے، جس میں سلمان فارسی بھی تھے، اور آپ نے خود اس میں حصہ لیا۔ ہفتہ 10 دن تک وہ کھدائی کی گئی، وہ خندق تیار ہو گئی، اور مدینہ کے یہودیوں نے اپنے باغات کی فصل بنی غطفان کو، جو آج کل کے کیپٹل سٹی سعودی عرب میں رہا کرتے تھے، ان کو دی، اور انہوں نے 6000 بندے متعین کیے، اور 4000 مکے کے مشرکین کا لشکر تھا، یہ 10,000 کا لشکر تھا، اور اندر سے 6000 کے یہودی تھے۔ یہ بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب مدینہ پاک کو ان سب لوگوں نے اندر اور باہر سے گھیر لیا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دن کی نمازیں قضا ہو گئیں، اور اس وقت بہت زیادہ سخت مشکل پیش آ رہی تھی، جب مسلم خواتین کے لیے یہودیوں کی طرف سے خطرہ بن رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتنا اللہم آمن روعاتنا۔ ایسی مشکل میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، ہمیں اس مشکل میں ہمارے لیے ہماری مشکلات کو امن میں بدل، اور ہمارے عیب جو ہیں، نقص جو ہیں، وہ دنیا سے چھپا لے، ان کو پتہ نہ چلے۔ اللہ پاک نے اس میں دعا کے بعد تیز ٹھنڈا ٹھار جکھڑ بھیجا، طوفانی ہوا بھیجی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جا کے پتہ کرو۔ اسے جا کے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کے تو تمام سامان بکھر گئے ہیں، ان کے اونٹ اور گھوڑے بھاگ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ واپس چلیں، یہ تو کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ تیز آندھی ہم نے بھیجی تھی، اور وہ لشکر فرشتوں کے اتارے تھے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اس وقت کے بعد وہ لوگ واپس بھاگ گئے۔ تو حضرت جبرائیل امین ایک خچر کے اوپر امامہ باندھے وہ سامنے آئے، اور اس گلی میں انہوں نے اپنا خچر بھگایا، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم غزوہ بنی قریظہ کے لیے جا رہے ہیں، یعنی قریظہ کی یہودیوں کی جو بڑی بستی تھی اس کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اے نبی اپنے تمام ساتھیوں کو کہو کہ وہ بھی پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ اسی جگہ پر قریظہ کے اندر ہی جا کر پڑھے۔ تو وہاں جب پہنچے تو ان کو گھیر لیا گیا، اور ان کو پھر اس کی بدعہدی کی، جو انہوں نے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، جو پہلا دستوری خاکہ بنا تھا، اور اس میں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ مدینہ کے دفاع میں وہ شامل ہوں گے۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازش کی مدینہ کو جاڑنے کی، تو خلاف ورزی پہ ان کو سزا دی گئی۔ نبی پاک نے تو ان کو سزا نہیں دی، لیکن انہوں نے ایک صحابی کو سمجھا کہ وہ ان کا حلیف ہوگا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں۔ انہوں نے کہا تورات نے فیصلہ دینا ہے، میں نے کوئی نہیں دینا۔ تو وہ فیصلہ آیا، اور اس کے مطابق ان کے لڑنے والے 6000 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں، اور ان کے تمام مال املاک پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ خندق کی جنگ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوئی، لیکن اللہ کی دعا اور مدد تھے۔
اس کو فتح میں بدل دیا گیا، اور اللہ پاک نے یاد کرایا کہ اس نعمت کو یاد کیا کرو کہ جب ہماری مدد آتی ہے، اور یہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی تھی، یعنی 3000 تھے، اور باہر سے جو لشکر آیا کھڑا تھا وہ 10,000 کا باہر کا لشکر تھا، اور 6,000 کا اندر یہودیوں کا لشکر تھا، تو یہ 16,000 کا لشکر بن گیا۔ لیکن اللہ نے ان 3,000 کو فتح دی کہ اللہ کی جب مدد آتی ہے تو وہ نہیں دیکھی جاتی کہ طاقتور کون ہے، تعداد کس کی زیادہ ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں بھی، اگر پاکستان کو ایسی مشکلات آ گئے کہ ہر طرف سے وہ گھیر لیا گیا ہو اور اس کے تمام معاشی مقاطع کر دیے گئے ہوں، کسی طرف سے امداد نہ آ رہی ہو، تو مسلمان پاکستان والوں کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اس مشکل میں اللہم استر عوراتنا، اللہم آمن روعاتنا مسلسل پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کوئی ایسی تیز ہوا چلائے گا جس سے اسلام کے دشمنوں کے قلعے مسمار ہو جائیں گے، اور اللہ پاک فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو آگے پہنچائیں، تاکہ وہ دوست اور وہ طالب علم جو اس کو سننا چاہیں گے ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور جو آگے بھیجے گا اس کو پورا ثواب ملے گا۔